अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वक्त सूबाई सतह के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के हालात और बलूचिस्तान में जो इस वक्त बेअमनी के या बदअमनी के हवाले से जो वाक़यात हैं वो हमारे सामने हैं। वहीं पे दूसरी जानिब अदालती साइड के ऊपर अगर बात करें तो इस वक्त इख्तलाफात या दो मुख्तलिफ़ आरा के हवाले से चीज़ें हमारे सामने हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन का मामला है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। इसके अलावा हुकूमत के भी कुछ ख़दशात हैं, वो क्या हैं, ये पूरी तफसील इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जो बदअमनी की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। फिर इसी तरह से बलूचिस्तान में भी इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो भी ढकी छुपी बात नहीं है। जहाँ पे दो अहम सूबे हैं इस मुल्क के, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। वहीं पे अदलिया के हवाले से भी ख़बरें बिल्कुल वाज़ेह हैं। इस वक्त कुछ वकला एहतजाज कर रहे हैं और मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के मामले के ऊपर जहाँ पे तनकीद की जा रही है, वहीं पे उसके साथ साथ मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ पटिशनें भी मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ दरख्वास्तें आई हैं। ये डिबेट अपनी जगह पे मौजूद है कि एक आइनी तरमीम जो अभी हुई नहीं है तो कबल अज़ वक्त उस पर पटिशन कैसे फ़ाइल की जा सकती है। लेकिन बहरहाल इस मामले के ऊपर वकला की जानिब से चंद वकला जो है वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। वहीं पे दूसरी जानिब वकला के ही बड़े ग्रुप या बार कौंसल जैसे पाकिस्तान बार कौंसल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो इस आइनी तरमीम को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी डिवीज़न, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मामले के ऊपर जो सूरत हाल है हम सबके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ये तकसीम हमें नज़र आ रही है, वहीं पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून में या आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है वो या किसी भी चीफ़ जस्टिस जिसने नया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है उसका नोटिफिकेशन फ़लाँ मुद्दत में जारी किया जा सके। यानी कट ऑफ डेट नहीं है या कोई डेडलाइन नहीं है कि 15 दिन पहले तक हो जाना चाहिए, 1 महीना पहले तक हो जाना चाहिए, 10 दिन पहले तक हो जाना चाहिए। माजी में कुछ ऐसी मिसालें बहरहाल मौजूद हैं जिसमें कुछ हमारे चीफ़ जस्टिस साहिबान के नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी जारी होते रहे और कुछ के बहुत बाद में भी जारी कुछ कम वक्त के दौरानिए में भी जारी हुए। अब इस पूरी जो इस वक्त की जो इख्तलाफात की सी सूरत हाल है, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को ही रिटायर हो रहे हैं, जा रहे हैं। और इस हवाले से जो पहले बड़ी क्या सरैयाँ की जाती रहीं, पहले ये बात की गई कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुद्दत मुलाज़मत में तोसी ले रहे हैं, वो बात भी गलत साबित हुई। फिर उसके बाद ये बात या ये मफरूज़ा पेश किया गया कि आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे। तो इस हवाले से ये दोनों बातें गलत साबित हुई। साबिक वफाकी वज़ीर कानून और एक अहम मौजूदा ओहदे पे फ़ाइज़ है राना सनाउल्लाह, उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के ये बात वाज़ेह की है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कह दिया है कि वो ना ही आइनी अदालत के सरबराह के तौर के ऊपर ओहदा कबूल करेंगे और ना ही एक्सटेंशन लेंगे। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। और बिल्कुल ये तजावीज़ के हवाले से जो मुजव्ज़ा तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में अभी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और ये मामला बहुत आगे जाएगा। तो ये एक सवाल कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, तो इसका एक जवाब हमें तो आइन में बिल्कुल वाज़ेह मिलता है कि आज अगर हम देख लें तो इस वक्त 9 अक्टूबर हो चुका है और 25 अक्टूबर डेट ऑफ रिटायरमेंट है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की। तो आप इसमें यूँ अंदाज़ा लगा लें कि 13-14 दिन रह गए हैं
تو یہ معاملہ زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین نے سپریم کورٹ کو ڈیفائن کر رکھا ہے کہ سپریم کورٹ ہے کیا۔ مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی 25 کے بعد بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا۔ ایک آئین کی ایک پروویژن ہے، کانسٹیٹیوشن نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ ہوتی کیا ہے، سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس آئین کی پروویژن کو نہ ہی سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل درآمد سے انحراف کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ آئین کا آرٹیکل ہے 176 اور اس میں کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ ہے، اور جس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ شیل کنسسٹ آف اے چیف جسٹس ٹو بی نون ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سو مینی ادر ججز ایز میں بی ڈیٹرمنڈ بائی ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ اور انٹل سو ڈیٹرمنڈ ایز میں بی فکسڈ بائی دی پریزیڈنٹ۔ تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈیفینیشن آئین نے دی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہے، یا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور دیگر ججز ہوں گے اور ان کی تعداد کا تعین یا پارلیمنٹ کرے گا یا پھر صدر مملکت بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بالکل واضح ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور یہ آئینی پروویژن ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے اور دیگر ججز بھی ہیں۔ اب کب ہوتا ہے یہ ایک اہم بات ہوگی۔ دوسری جانب اس معاملے کے اوپر جہاں پہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں کہ حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں تحفظات پائے جاتے ہیں ایک معاملے کے اوپر، اور وہ وقتاً فوقتاً وفاقی حکومت یا وفاقی حکومت کے جو اس وقت وفاقی وزراء ہیں وہ ان تحفظات کا کہیں نہ کہیں ذکر کرتے ہوئے ہمیں ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک مرتبہ پھر یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں جو ہے وہ الیکشن کے آڈٹ کا معاملہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ یہ تحفظات کا اظہار یا خدشات حکومت کو ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ مسلسل مخصوص نشستوں کے کیس میں بیٹھ کے یہ آبزرویشنز دے چکے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم جو فنڈامنٹل رائٹس کا جو ایشو ہے وہ جنرل الیکشن کا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے۔ یہ تحفظات اس حد تک حکومت کے درست ہیں کہ جب آرٹیکل 225 نے الیکشن ٹریبیونلز کے تحت اختیار دیا ہوا ہے کہ انتخابی تنازعات جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ الیکشن ٹریبیونل دیکھے گی، تو ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 225 کی ایک آئینی شک کو پس پس ڈال کے یا سپریم کورٹ اس آئینی ایک شک کو نظر انداز کر کے براہ راست الیکشن کھولنے کا یا الیکشن کو کیسے دیکھ سکتی ہے، یہ بالکل ویلڈ بات ہے، اور اس کے اوپر شاید کچھ آبزرویشنز جو ہیں وہ غیر ضروری تھیں، جس کی وجہ سے مسٹرسٹ ہمیں بٹوین دی گورنمنٹ اور جوڈیشری دیکھنے کو ملا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ بن بھی جاتا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر الیکشن میں پھر ایک ہارنے والی پولیٹیکل پارٹی ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن لے کر آرٹیکل 184(3) کی لے کر سپریم کورٹ آ جائے اور کہے جی کہ یہ فلاں پریسیڈنٹ ہے آپ کا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس الیکشن کو بھی کھول دیں، تو پھر یہ سلسلہ کہاں پہ جا کے رکے گا؟ تو یہ وہ مسٹرسٹ ہے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہے۔ اس مسٹرسٹ کی ایک وجہ پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس بھی ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ اپنے سکوپ سے باہر نکلی ہے، اور باہر نکل کے سپریم کورٹ نے وہ ریلیف دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ریلیف انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا، اور اس معاملے پہ سپریم کورٹ کے اس فل کورٹ میں شامل 2 ججز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آئین کی بنیادی شقوں کو معطل کیے بغیر یہ ریلیف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتا تھا۔ اور یہ آبزرویشن ٹھیک ہے، ڈائسنٹ نوٹ ہے، ڈائسنٹ ویو ہے، اختلافی نوٹ ہے، اختلافی نوٹ کو ایز عدالتی نظیر کے طور کے اوپر پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اختلافی نوٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اختلافی نوٹس بعض اوقات
اکثریتی فیصلوں میں تبدیل بھی ہوئے ہیں، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ذرا آگے نکلی ہے، وہاں سے بھی مسٹرسٹ پیدا ہوا ہے۔ اب اس مسٹرسٹ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس معاملے کے اوپر ایک قدم وفاقی حکومت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ بڑی تجویز ہے، رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور وہ رائے یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو ایک قدم آگے بڑھ کے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کم از کم جو اس وقت فضا میں جو اختلافات کی سی صورتحال یا غیر یقینی صورتحال ہے اس میں کمی آئے گی، اور پھر اس کے بعد جو مجوزہ آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس پہ بعد میں ڈسکشن ہو سکتی ہیں، اور اس ڈسکشن کے بعد جو ہے تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کر کے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے غیر یقینی صورتحال رہتی ہے تو اس سے نقصان الٹیمیٹلی آئینی اداروں کا، نقصان الٹیمیٹلی پاکستان اور اس کی معیشت کا ہے۔ بڑی مشکلوں سے کوئی تھوڑی بہت ایک اچھی خبر ہمیں سننے کو ملی تھی کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، اور اس کے کہیں نہ کہیں بے شک بہت کم لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہوئے ہیں، جیسے بجلی کے بلوں میں تھوڑا بہت ریلیف دیا گیا، فیول پرائسز بہت کم حد تک لیکن آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہیں، تو یہ اچھی علامات ہیں، اور اس سے ایک اچھا سائن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور اگر یہ غیر یقینی صورتحال بنتی ہے تو اس سے ملک کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی، اور اگر حالات تھوڑے معمول کی طرف آتے ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو اس سے پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ ملک کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ یہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بعد میں کہیں جا کے اب تھوڑا تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر کافی جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، بالخصوص بلاول کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کافی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر آ رہی ہیں، اور یہ جارحانہ رویہ جو ہے وہ شاید پیپلز پارٹی میں اس سے پہلے نہیں دیکھنے کو ملا۔ تو دیکھیں معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔